أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به فمن اضطر غير باغ ولا عاد فإن الله غفور رحيم. انما حرم، بے شک اللہ تبارک و تعالی نے حرام کیا، علیکم تم پر، المیتاتا مردار، والدم اور خون، ولحم الخنزیر اور گوشت خنزیر کا، وما اور وہ چیزیں اہلا جس پر نام لیا گیا ہو، نام بلند کیا گیا ہو، رفع الصوت بہ لغیر، اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو یا بلند کیا گیا ہو، لغیر اللہ بہ، غیر اللہ کا، جس پر نام پکارا گیا ہو غیر اللہ کا۔ کل ہم نے جو سبق پڑھا تھا اس میں آخری آیت یہ تھی، اللہ نے فرمایا فَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا، تم کھاؤ حلال اور طیب۔ وَاشْكُرُوا نعمت اللہ، اللہ کا شکر کرو، اللہ کی نعمتوں کا، ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم کیا کرتے ہو، اسی کی عبادت کرتے ہو۔ تو رزق حلال کیا ہے؟ عبادت ہے۔ رزق حلال کیا ہے؟ کیوں؟ اللہ کا حکم مان رہے ہیں نا۔ آج اللہ تبارک و تعالیٰ نے کچھ حرام محرمات اس کا ذکر کیا، صرف یہ 4 چیزیں نہیں ہیں، اور بھی ہیں حرام چیزیں۔ ٹھیک ہے جی، مردار ہو گیا اور خون ہو گیا، کون سا خون؟ قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَىٰ طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَن يَكُونَ مَيْتَةً أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا، دم مسفوح، جب ذبح کرتے خون بہتا ہے، دم مسفوح یہ حرام ہے۔ وَلَحْمَ الْخِنزِيرِ، خنزیر کا گوشت، وَمَا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ، وما اور وہ چیز جس پر اللہ کے علاوہ نام لیا گیا ہو۔ اب یہ ذریعہ تھوڑی سی تشریح بڑی وضاحت مانگتی ہے۔ نام لیا گیا ہو، اگر کوئی چیز جا کر درگاہوں پہ یا آستانوں پہ یا کسی بتوں کی جگہ پر جا کے ذبح کر دے، نام نہ لے غیر اللہ کا، اللہ اکبر کہیں، کیا وہ جائز ہو جائے گی؟ یہ تو ہو گیا نا، ایک چیز ہے، بکرا ہے، مرغی ہے، جو بھی ہے، ہم لے گئے یہ جی کیا ہے، نیاز فلاں ہے، نیاز فلاں ہے، وہ تو ہو گئی نا، اہل لغیر اللہ بھی۔ اب ایک چیز ہم لے جاتے ہیں کسی آستانے پر اور وہاں پر کیا کرتے ہیں؟ اللہ کا نام لیتے ہیں، وہاں کیا ہو جائے گی؟ جائز ہو جائے گی؟ کیوں؟ سنن ابی داؤد کی حدیث ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بندہ آیا اور اس نے کہا، اللہ کے رسول میں نے نظر مانی لیکن بوانا مقام پر ایک جگہ تھی، میں وہاں پوری کرنا چاہتا ہوں۔ آپ نے فرمایا وہاں کوئی بت وغیرہ تھے؟ کہا نہیں۔ اچھا وہاں کوئی عرس وغیرہ لگتا تھا؟ کہا نہیں۔ پھر آپ نے فرمایا جاؤ کیا کرو، اس کو پورا کرو۔ ایک چیز قرآن مجید کی جو ہے وما ذبیح علی النصب، جو نصب کہتے ہیں اونچی جگہ کو، آستانہ، درگاہ، خانقاہ، ٹھیک ہے جی، کوئی تہوار، کوئی میلہ، کوئی عرس، جو بھی ذبح کیا جائے نصب پر، وہ بھی حرام ہے۔ نام لیا گیا وہ بھی حرام، اس جگہ پر کیا گیا پھر بھی حرام ہے، نہیں کھا سکتے۔ فَمَنِ اضْطُرَّ، پس جو کوئی مجبور ہو، مجبور پیچھے بھی ہم نے پڑھا، إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ وَقَلْبُهُ مُطْمَئِنٌ بِالْإِيمَانِ، کوئی مجبور ہے، جان بچانا چاہتا ہے، جائز ہے کہ وہ کیا کہہ دے، اگر اس کا دل مطمئن ہے، کوئی زبان سے ایسے الفاظ نکل جاتے ہیں جس طرح سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ
بیان فرماتے ہیں اللہ کے رسول مجھے اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، اتنی تکلیفیں دی جا رہی تھی، ان کو مطالبہ یہ تھا کہ تم اپنے نبی کے متعلق کچھ باتیں کرو، تو میں نے کچھ الفاظ کہہ دیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے فرمایا یہ بتا عمار کیف تجد قلبک، تو نے اپنے دل کو کیسا پایا تھا؟ اللہ کے رسول دلی طور پہ میں مطمئن تھا۔ تو آپ نے فرمایا ظلم سے بچنے کے لیے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آیات مبارکہ نازل کی تھی الا من اکرہ، کوئی مجبور ہے، تو اس میں بھی کیا ہے؟ مجبوری کیا ہے؟ کچھ نہیں ہے کھانے کو، جان بچانی ہے۔ غیر باغ ولا عاد، نہ فرمان نہ ہو، گناہ کرنے والا نہ ہو، خواہش مند نہ ہو، ولا عاد، نہ حد سے بڑھنے والا ہو۔ فإن اللہ غفور الرحیم، تو بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ پھر دیکھیں جی انما حرم علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر وما اہل لغیر اللہ بھی، یہ چوتھی جگہ پہ ہے قرآن مجید کی آیت۔ پہلے ہم 3 مرتبہ اس کو پڑھ چکے ہیں تقریباً، یہ چوتھی جگہ پہ ہے مختلف الفاظ کے ساتھ۔ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تم پر صرف مردار، خون اور سور کا گوشت حرام کر دیا ہے، وما اہل لغیر اللہ بھی، اور وہ جس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام پکارا جائے، فمن اضطر غیر باغ ولا عاد، پھر جو کوئی مجبور ہو جائے اور نافرمان یا حد سے بڑھنے والا نہ ہو، فإن اللہ غفور الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ کمی بیشی ہو گئی ہے تو اللہ کیا ہے؟ بخشنے والا اور مہربان ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔